ڈبل وائڈ راحت کلب کا مشہور و معروف آرکسٹرا راک اینڈ رول کی دھن بجا رہا تھا اور کلب کے چوبی فرش پر جوان جسم واہلانہ انداز میں تھرک رہے تھے۔ بہت سے لوگ ڈائننگ ہال کے ارد گرد بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے اور فضا میں خوشیوں سے بھرپور مکرم کہکے گونج رہے تھے۔ راحت کلب اس دنیا سے علیحدہ کوئی ایسا حسین خلق معلوم ہو رہا تھا جہاں کے باسیوں پر کبھی غموں کا سایہ تک نہ پڑا ہو۔ ہال کے ایک کونے میں عمران بھی اپنے آگے کافی کی پیالی رکھے موجود تھا۔ اس کے جسد پر سلیقے کا لباس تھا اور چہرے پر ایک پروقار سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، چنانچہ بہت سی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ بہت سی لڑکیوں نے اسے ڈانس کی آفر بھی کی، لیکن اس نے سب کو ٹال دیا۔ آج صبح سے اس کا موڈ خراب تھا۔ نہ جانے کیوں جب وہ آج صبح بستر سے اٹھا تو اس کی طبیعت میں کسل مندی موجود تھی۔ سر پر غبار سا چھایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا شاید رات بہت دیر تک جاگنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، کیونکہ کل رات اس کے فلیٹ پر سچرنج کی بازی جمی رہی تھی۔ صفدر ویسے ہی اس سے ملنے آیا تھا، بس بیٹھے بیٹھے اچانک شطرنج کھیلنے کا موڈ بن گیا اور پھر تقریباً ساری رات شطرنج چلتی رہی۔ گیم چونکا بہت دلچسپ تھا اور پھر دونوں ماہر کھلاڑی، اس لیے لطف دوبالا ہو گیا اور نتیجتاً کافی رات گئے تک بازی چلتی رہی۔ لیکن سلیمان بیچارے کی مفت میں کمبختی آ گئی۔ وہ چائے پلاتا پلاتا عاجز آ گیا، لیکن عمران کا حکم تھا، اس لیے حکم حاکم مرغ مفادات جا بے بس تھا۔ خدا خدا کر کے رات گئے، کہیں جا کر کھیل ختم ہوا اور صفدر اپنے فلیٹ کو رخصت ہوا تو عمران بھی سو گیا۔ لیکن حسب عادت صبح سویرے پھر اٹھ بیٹھا۔ آج کل چونکہ پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہیں تھا، اس لیے دن تقریباً بوریت میں گزرتے تھے۔ بوریت دور کرنے کے لیے اس نے کلب جانے کا پروگرام بنایا اور اب وہ کلب میں بیٹھا کافی پی رہا تھا کہ اچانک ایک خوش پوش نوجوان اس کی میز کے قریب آ کر رک گیا۔ عمران نے چونک کر سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نوجوان نے بڑے مہذب لہجے میں پوچھا۔ عمران نے ایک نظر اسے سر سے پیر تک دیکھا تو وہ نوجوان عمران کے اس انداز پر کچھ جھنک سا گیا۔ تشریف رکھیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ شکریہ، نوجوان نے کہا اور وہ عمران کے سامنے ہی کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ عمران سر جھکا کر کافی پینے لگا۔ اس نوجوان نے ایک نظر عمران پر ڈالی۔ آپ کب تشریف لائے؟ نوجوان نے کہا تو عمران نے متحیرانہ انداز میں اسے دیکھا، کیونکہ وہ سمجھ نہیں سکا تھا کہ اس فکرے سے اس نوجوان کا کیا مطلب ہے۔ اسے معاملہ کچھ دلچسپ معلوم ہوا، شاید یہ نوجوان غلط فہمی میں مبتلا ہے اور عمران کو کچھ اور سمجھ رہا تھا۔ یہ سوچتے ہی اچانک اس کے دماغ سے بوریت یوں اچانک چھڑ گئی جیسے سورج نکلنے سے قہر ختم ہو جاتی ہے، اور وہ دوبارہ موڈ میں آ گیا، لیکن اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی۔ آج صبح، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر سورج مغرب سے طلوع ہو جائے تو کیا محسوس ہوگا؟ نوجوان نے آہستہ سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں دبا دبا جوش تھا۔ عمران حیران رہ گیا۔ وہ نوجوان اسے گھسنا چاہتا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ پھر عمران بھی اسے گھسنے پر آمادہ ہو گیا۔ بوریت کا کہیں نام و نشان نہ رہا تھا۔ عمران کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی۔ عقل پر ماتم کرنے کا وقت ہوگا، عمران نے بھی آہستہ سے کہا۔ اور اگر سورج چاند بن جائے تو؟ نوجوان نے سنجیدگی سے دوسرا سوال جڑ دیا۔ سر پر جوتے مارنے پڑیں گے، عمران نے جواب دیا، اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی فلمی رسالے کے سوال و جواب کا صفحہ پڑھا جا رہا ہو۔ اوکے، نوجوان نے اطمینان کا سانس لیا، جیسے اس کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ عمران کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کیا اس نوجوان کے دماغ کا کوئی اسکرو ڈھیلا ہے؟ لیکن دوسرے ہی لمحے نوجوان نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک لفافہ نکال کر عمران کے ہاتھ میں تھما دیا۔ لفافہ بند تھا اور اس پر کچھ تحریر نہیں تھا۔ عمران حیرت سے اس لفافے کو دیکھنے لگا، پھر کچھ سوچ کر اس نے لفافہ جیب میں ڈال لیا۔ نوجوان فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور واپسی کے لیے مڑ گیا، جبکہ عمران الوؤں کی طرح آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہ گیا اور وہ سیدھا ہال سے باہر نکل گیا۔
عمران نے چند لمحے سوچا اور پھر جیب سے ایک نوٹ نکال کر میز پر ڈالا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کلب سے باہر آ گیا۔ نوجوان اس وقت کلب کے مین گیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے ہاتھ دے کر ایک خالی ٹیکسی روکی اور پھر دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ عمران جلدی سے اپنی اسپورٹس کار کی طرف بڑھا اور دوسرے ہی لمحے اس کی کار ٹیکسی کا تعاقب کر رہی تھی۔ عمران سوچ رہا تھا کہ معاملہ کچھ پراسرار ہے، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ نوجوان کے سوالات کوئی مخصوص کوڈ تھے جس کے جواب اتفاق سے اس نے صحیح دے دیے تھے، اور نتیجتاً وہ لفافہ اسے مل گیا۔ لیکن اب وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ نوجوان کون ہے اور کہاں رہتا ہے، اس لیے اس نے تعاقب ضروری سمجھا۔ اس نوجوان کی ٹیکسی مین روڈ سے ہوتی ہوئی جہانگیر روڈ پر مڑ گئی اور پھر ایک بہت بڑی کوٹھی کے مین گیٹ کے اندر چلی گئی۔ عمران سامنے سے گزرا تو اسے کوٹھی پر عاصم ولا لکھا ہوا نظر آیا۔ وہ آگے بڑھتا چلا گیا کیونکہ اس کا ٹھکانہ تو اس نے دیکھ لیا تھا۔ اب وہ اطمینان سے وہ لفافہ دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کار کا رخ سیدھا اپنے فلیٹ کی طرف موڑ لیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا واپس کلب جایا جائے، لیکن پھر اس نے اپنا خیال بدل دیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے فلیٹ میں صوفے پر بیٹھا لفافہ کھول رہا تھا۔ لفافہ کھلتے ہی جو چیز اس میں سے نکلی اسے دیکھ کر عمران کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ لفافے میں ایسی چیز ہوگی۔ وہ کافی دیر تک اسے بیٹھا گھورتا رہا۔ لفافے میں سے ایک بندر کی تصویر نکلی تھی جو درخت کی شاخ پر بیٹھا منہ چڑھا رہا تھا۔ لفافے میں سے ایک بندر کی تصویر نکلی تھی جو درخت کی شاخ پر بیٹھا منہ چڑھا رہا تھا۔ نوجوان ٹیکسی سے اتر کر کوٹھی میں داخل ہوا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کوٹھی کے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ اس کمرے کا فرش سیاہ رنگ کی خوبصورت ٹائلوں سے بنا ہوا تھا۔ نوجوان نے پھرتی سے کمرے کے ایک کونے کے ایک ٹائل کو بوٹ کی ٹو سے دبایا اور پھر دوسرے لمحے اسی کونے کی ایک دوسری ٹائل کو دبایا تو فوراً سامنے کی دیوار میں ایک دروازہ کھلا اور وہ نوجوان اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہ نوجوان سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ ایک اور کمرے کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے پر مخصوص انداز میں دستک دی۔ کم ان، اندر سے باہر بھرکم آواز آئی اور نوجوان دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ بالکل ہی تاریک تھا۔ اس کے پیچھے دروازہ بند ہو چکا تھا۔ نوجوان دروازے کے ساتھ ہی ہاتھ باندھ کر مودب کھڑا ہو گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اندھیرے میں بھی کوئی غیر مرئی نظریں اس کے جسم کو چیر رہی ہوں۔ پھر اچانک چٹک کی آواز سنائی دی اور جہاں وہ نوجوان کھڑا تھا وہ جگہ روشنی میں نہا گئی۔ روشنی سیدھی چھت سے آ رہی تھی۔ باقی کمرہ اسی طرح تاریک تھا کیونکہ چھت میں بلب پر کچھ اس طرح کی شیڈ لگائی گئی تھی کہ روشنی براہ راست صرف اسی حصے پر پڑ رہی تھی۔ نمبر 2۔ اندھیرے میں دوبارہ وہی بھاری بھرکم اور سرد آواز گونجی۔ یس باس، نوجوان نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ لفافہ پہنچا ہے؟ باس نے پوچھا۔ یس باس، نوجوان نے مودبانہ لہجے میں کہا جسے نمبر 2 کہہ کر پکارا گیا تھا۔ لفافہ لینے والا وہی شخص تھا جس کے متعلق تمہیں بتایا گیا تھا؟ باس نے کہا۔ یس باس، نمبر 2 نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ باس نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ نوجوان ایک لمحے کے لیے کانپ کر رہ گیا۔ باس، وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کی ٹائی باندھ رکھی تھی۔ نمبر 2 نے حواس بحال کرتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے کوٹ دہرائے تھے؟ باس نے پوچھا۔ یس باس، اس نے تمام کوٹ کے جوابات بالکل صحیح دیے تھے، نمبر 2 نے کہا۔ لیکن تم جلدی کیسے واپس آ گئے؟ باس نے پوچھا۔ باس، وہ وقت سے پہلے آ گیا تھا، نمبر 2 نے کہا۔ کیا مطلب؟ باس نے چونک کر کہا۔ اب آواز میں درندگی کا عنصر شامل تھا۔ باس، وہ وقت سے پہلے آ گیا تو میں نے سوچا کہ جلدی فارغ ہو جاؤں، نمبر 2 نے کہا۔ کہیں تم نے کسی غلط آدمی کو تو لفافہ نہیں دے دیا؟ باس نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے باس؟ نمبر 2 نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ اس کا حلیہ بتاؤ، باس نے کہا تو نمبر 2 نے عمران کا حلیہ بتا دیا۔
دوسرے ہی لمحے پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے نمبر 2 کی آنکھیں چندیا سی گئیں، لیکن دوسرے لمحے اسے اپنے سامنے ایک غیر ملکی کھڑا نظر آیا۔ نمبر 2 کے لیے یہ پہلا موقع تھا جب وہ باس کو دیکھ رہا تھا، ورنہ ہمیشہ وہ اندھیرے میں ہی رہتا تھا۔ نمبر 2 کی سمجھ میں نہیں آیا کہ حلیہ بیان کرتے ہی باس نے روشنی کیوں کر دی۔ اس نے ایک نظر باس کے چہرے پر ڈالی، لیکن باس کا چہرہ دیکھتے ہی اس کی روح فنا ہو گئی، کیونکہ غصے سے اس غیر ملکی کا چہرہ بگڑ کر رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے نمبر 2 کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم بالکل گدھے ہو نمبر 2، باس کی آواز غصے سے پھٹ گئی۔ یس باس، نمبر 2 نے سر سے پاؤں تک کانپتے ہوئے کہا۔ تم نے غلط آدمی کو وہ لفافہ پہنچایا ہے، باس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ نہیں باس، یہ ناممکن ہے، نمبر 2 نے کانپتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ غیر ملکی کوئی جواب دیتا، کمرے میں رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی، تو باس نے لپک کر ریسیور اٹھایا۔ یس، غیر ملکی نے گھبراتے ہوئے کہا، اور پھر چند لمحے وہ دوسری طرف سے بات سنتا رہا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اچانک اس نے ریسیور کریڈی پر پٹخ دیا۔ سنا تم نے؟ ہمارے مطلوبہ آدمی اب وہاں موجود ہے، باس نے درندگی آمیز لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ نمبر 2 نے کانپتے ہوئے کہا۔ اس کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا تھا اور اس کا رنگ ہلگی کی طرح زرد تھا۔ مطلب یہ کہ تم نے لفافہ غلط آدمی کو پہنچا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کی سزا بھگتو، باس نے گھبراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جیب سے ریوالور نکال کر اس کا رخ نمبر 2 کی طرف کر دیا۔ لیکن وہ کوڈ ورڈ، نمبر 2 نے ریوالور کی نال پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ تم بکواس کرتے ہو، غلط آدمی ان کوڈ ورڈز کا جواب کبھی صحیح نہیں دے سکتا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے جان بوجھ کر لفافہ غلط آدمی کو دیا ہے، باس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ ہرگز نہیں باس، اس نے کوڈ ورڈز کے جوابات بالکل صحیح دیے تھے، نمبر 2 نے کانپتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر وہ اچانک چیخ مار کر گر پڑا، کیونکہ باس کے ریوالور سے گولی نکل کر اس کے دل میں سوراخ کر چکی تھی۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد نمبر 2 بے حس و حرکت ہو گیا۔ سر سلطان اپنے ڈرائنگ روم میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ ان کی پیشانی پر ابھری ہوئی لکیریں ان کی گہری سوچ کو ظاہر کر رہی تھیں کہ اچانک وہ رک گئے اور غور سے سننے لگے۔ ان کے کانوں میں باہر کار رکنے کی آواز سنائی دی، اور پھر چند لمحوں بعد انہوں نے اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ دروازے سے عمران داخل ہو رہا تھا۔ عمران سر سلطان کو دیکھ کر ایسے آنکھیں جھپک رہا تھا جیسے انہیں پہلی بار دیکھ رہا ہو اور پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ سر سلطان ایک لمحے کے لیے عمران کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھتے رہے، پھر جیسے وہ چونک پڑے۔ بیٹھو، سر سلطان نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر خود بھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ عمران نے جب سر سلطان کو اس قدر پریشان دیکھا تو اس نے شرارت کا مزید پروگرام فی الحال ملتوی کر دینے کا فیصلہ کیا اور آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ سر سلطان آنکھیں بند کیے کچھ سوچنے لگے۔ وہ اپنے خیالوں میں کافی حد تک گم تھے۔ عمران نے بھی ایک لمحے کے لیے غور سے سر سلطان کی طرف دیکھا اور پھر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر دیں۔ سر سلطان کافی دیر تک آنکھیں بند کیے سوچتے رہے، پھر ان کے چہرے پر سکون سا چھا گیا، جیسے انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا ہو۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، لیکن پھر عمران کی طرف دیکھ کر چونک پڑے، کیونکہ عمران آنکھیں بند کیے سو رہا تھا، اور اس پریشانی کے باوجود سر سلطان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ عمران بیٹے، سر سلطان نے آہستہ سے کہا، اور عمران یوں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا جیسے گھر میں چور گھس آنے کا شور سن کر مالک مکان اٹھ بیٹھتا ہے۔ ارے لا حول ولا قوت، مجھے نیند آ گئی تھی۔ نیند بھی کیا چیز ہے سر سلطان صاحب، میں نے سنا ہے سولی پر بھی نیند آ جاتی ہے، تو پھر میرے خیال میں بے خوابی کے مریضوں کو ڈاکٹر سولی پر بٹھا دیا کریں۔ عمران کی باتوں کا چرچا چل پڑا۔ سنو عمران بیٹے، میں سخت پریشان ہوں، سر سلطان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پریشان ہو آپ کے دشمن، بلکہ دشمنوں کے بھی دشمن، عمران نے بڑے پرخلوص لہجے میں کہا۔ تم خاموش بھی ہوگے یا یوں ہی بولتے چلے جاؤ گے؟ سر سلطان نے کہا تو عمران نے اس طرح سختی سے منہ بند کر لیا جیسے اس نے نہ بولنے کا عزم کر لیا ہو۔
عمران، تمہیں معلوم ہے ہمارا ملک تباہی کے دانے پر کڑا ہے۔ تم محسوس بھی نہیں کر سکتے کہ اس وقت اعلیٰ آفیسروں کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر اس ملک کا کیا بنے گا۔ سر سلطان نے پریشانی میں بے ربط سے جملے کہے۔ وہ یوں محسوس کر رہے تھے جیسے انہیں بولنے کا طریقہ بھول گیا ہو۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ عمران کو اپنا ماضی الضمیر کیسے سمجھائیں، مگر عمران آنکھیں پھاڑے حیرت سے سر سلطان کو دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی بچہ پہلی بار سرکس دیکھ رہا ہو۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کون سی پریشانی ہے جس کی وجہ سے سر سلطان جیسا ٹھنڈے دل و دماغ کا آدمی یوں پریشان ہو گیا کہ اس کے منہ سے صحیح جملے بھی نہیں نکل سکے۔ اس نے محسوس کیا کہ معاملہ کچھ ضرورت سے زیادہ سنگین ہے، اس لیے وہ سنجیدہ ہو گیا، جبکہ سر سلطان اپنی حالت محسوس کر کے اب خاموش ہو گئے تھے۔ شاید وہ بولنے سے پہلے مناسب جملے سوچنا چاہتے تھے۔ آخر ایسی کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے پریشان ہو گئے ہیں؟ عمران نے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ سنجیدگی تھی۔ عمران بیٹے، کیا بتاؤں، ملک کا ایک نہایت قیمتی راز چوری ہو گیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے ہمسایہ ملک سے آج کل ہماری سرحدی جھڑپیں جاری ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ملک کی شروع سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ کسی طرح ہمارے ملک کو ختم کر کے اپنے ملک میں شامل کر لیں۔ اس خواہش کے پیش نظر اس نے بے پناہ جنگی تیاریاں کر رکھی ہیں، لیکن خدا کے فضل و کرم سے ہماری فورس بے حد چوکنی اور تربیت یافتہ ہے، اس لیے انہوں نے آج تک براہ راست حملہ کرنے کی جرأت نہیں کی۔ لیکن آج کل ان کی تقریروں اور بیانات سے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ عن قریب حملہ کرنے والے ہیں اور انہیں کسی خاص پیغام یا ہدایت کا انتظار ہے۔ ہم اب تک نہیں سمجھ سکے تھے کہ انہیں کس چیز کا انتظار ہے، لیکن آج سب کچھ ہم پر عیاں ہو گیا ہے۔ ہمارے ملک کا سب سے قیمتی راز، جس میں ہمارے ملک میں بحری، بری اور ہوائی فوجوں کے اڈوں کی تفصیلات، ہمسایہ ملک کی طرف سے ممکنہ حملے کے جواب میں ہمارا دفاعی نظام، فوجوں اور اسلحے کی تعداد کے متعلق تمام تفصیلات درج ہیں، کل رات وہ غائب ہو گیا ہے۔ اب فوری طور پر یہ سب نظام تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور اگر یہ راز ہمسایہ ملک تک پہنچ گیا تو پھر ہمارے ملک کا خدا حافظ ہے۔ ہم یوں کچل دیے جائیں گے جیسے چونٹی پیر تلے کچلی جاتی ہے۔ اس لیے میرے دماغ میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب کیا ہوگا۔ سر سلطان نے جب بولنا شروع کیا تو پھر بولتے ہی چلے گئے، اور عمران آنکھیں پھاڑے حیرت سے سر سلطان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں سیٹیاں بج رہی تھیں۔ واقعی سر سلطان کا کہنا بجا تھا۔ اگر وہ راز ہمسایہ ملک تک پہنچ گیا تو اس کا نتیجہ بے حد بھیانک ہوگا۔ عمران بیٹے، جس طرح بھی ممکن ہو وہ راز ہمسایہ ملک تک پہنچنے سے پہلے ہمیں واپس مل جائے۔ یہ تمہارا کام ہے۔ یوں سمجھ لو 10 کروڑ افراد کی زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ راز ہمیں مل گیا تو 10 کروڑ افراد زندہ بچ جائیں گے، ورنہ، سر سلطان نے کہا اور پھر خاموش ہو کر ہونٹ کاٹنے لگے۔ مگر آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ وہ راز کون سی فائل میں ہے اور کیسے چوری ہوا، کہاں سے چوری ہوا اور چوری کا کب پتہ چلا؟ عمران نے تیزی سے کہا۔ ارے ہاں، واقعی یہ تو میں نے تمہیں بتایا ہی نہیں۔ واقعی میرا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ یہ تمام راز کسی فائل میں نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی چیز میں بند ہے۔ پچھلے سال ایک انتہائی خفیہ میٹنگ میں صدر مملکت اور وزیر خارجہ نے تجویز پیش کی تھی کہ اس قسم کے راز کسی فائل میں ہونے کی بجائے کسی اور ترکیب سے رکھے جائیں، کیونکہ فائلوں کی چوری آج کل عام ہو گئی ہے۔ اس لیے فوجی ماہرین نے ان تمام رازوں کو اس طرح ایک کوڈ میں ڈھالا تھا کہ بظاہر وہ کسی منہ چڑھاتے بندر کی تصویر معلوم ہوتی تھی، لیکن دراصل، سر سلطان نے کہا تو عمران بندر کی تصویر کے الفاظ سن کر یوں اچھل پڑا جیسے اسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ اس کی نظروں میں کچھ دیر پہلے کی تصویر گھوم گئی جو عجیب و غریب طریقے سے اس تک پہنچی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ وہی تصویر ہو جو غلطی سے اس تک پہنچ گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اسے میز پر رکھ کر آیا تھا۔ وہ اس تصویر پر غور کر رہا تھا کہ سر سلطان کا فون آیا اور وہ تصویر وہیں رکھ کر یہاں چلا آیا۔ کیا اس تصویر میں موجود بندر کے نظر آنے والے دانتوں کے بائیں طرف ایک دانت غائب ہے؟ عمران نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟
सर सुल्तान ने हैरत से पूछा। मिल गया, अभी लेकर आता हूँ, वेरी गुड। इमरान चीखता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अरे सुनो, क्या बात है, मेरी बात तो सुनो, सर सुल्तान ने चीखते हुए कहा, लेकिन इमरान किसी जिन भूत की तरह गायब हो चुका था। जूलिया और सफदर सदर बाजार में शॉपिंग कर रहे थे। जूलिया ने कुछ कपड़े और दीगर चीज़ें खरीदनी थीं। उसने सोचा अकेली कहाँ बोर होती फिरूंगी, इसलिए सफदर को भी साथ ले जाया जाए। इस तरह बातों में ज़रा वक्त अच्छा गुजर जाएगा और फिर शॉपिंग करने के बाद किसी अच्छे से होटल में बैठकर इत्मीनान से चाय पी जाए। इस ख्याल से उसने सफदर को फ़ोन किया। उधर सफदर भी फारिग बैठे बैठे तंग आ गया था। उसने भी सोचा चलो इस तरह कुछ तो वक्त अच्छा गुजर जाएगा। और फिर वैसे भी वो जूलिया को बेहद पसंद करता था। वो कभी कभी सोचता कि ये लड़की कितनी अजीम है जो अपना वतन छोड़कर हमारे वतन को अपना वतन बनाए बैठी है। वो सोचता अगर किसी को बताया जाए तो वो यकीनन तस्लीम करने से इनकार कर देगा कि कोई गैर मुल्की लड़की किसी मुल्क की सीक्रेट सर्विस की डिप्टी चीफ हो सकती है। कोई भी मुल्क किसी भी हालत में किसी गैर मुल्की फ़र्द को अपनी सीक्रेट सर्विस की हवा भी ना लगने दे, और X2 ने उसे हम लोगों पर डिप्टी चीफ बना रखा है। और जूलिया किस खूबी और हब्बुल वतनी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। उसकी बेपनाह हब्बुल वतनी और इस मुल्क की बका के लिए उसके सर अंजाम दिए हुए कारनामों को देखकर किसको यकीन आ सकता है कि ये गैर मुल्की है। फिर सफदर का ख्याल X2 की तरफ चला गया। वो सोचता जूलिया से ज़्यादा अजीम X2 है जिसने जूलिया जैसी शख्सियत को पहचाना और उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। कभी कभी उसके दिल में ख्वाहिश सर उठाती कि वो किसी तरह X2 को उसकी असल शक्ल और सूरत में देखे, उसके साथ बैठकर तबादला ख्याल करे, लेकिन फिर वो अपना दिल महसूस कर रह जाता क्योंकि वो जानता था कि ऐसा होना नामुमकिन है। इस वक्त भी जूलिया के साथ एक जनरल स्टोर में खड़े हुए वो यही सोच रहा था कि शायद इस बड़ी दुकान में मौजूद बेशुमार ग्राहकों में कोई X2 हो, क्योंकि उसे यकीन था कि X2 उनकी मसरूफियात पर कड़ी निगरानी रखता है ताकि किसी वक्त वो अनजानेपन में किसी मुजरिम का शिकार ना हो जाए। क्या सोच रहे हो? अचानक जूलिया ने कहा तो सफदर चौंक पड़ा और झींप सा गया, क्योंकि जूलिया हाथ में पैकेट लिए मुस्कुराती हुई नज़रों से उसे देख रही थी। क्या किसी से इश्क हो गया है? जूलिया ने हंसते हुए कहा। क्या मतलब? सफदर ने कुछ ना समझते हुए जूलिया को घूरते हुए कहा। मतलब ये कि आजकल गहरी सोचों में गरक रहते हो, ये तो इश्क की निशानियां हैं, जूलिया ने वजाहत करते हुए कहा तो सफदर कहका मारकर हंस पड़ा। जूलिया, कभी कभार तुम भी दूर की कोड़ी लाती हो। भला हम लोगों को इश्क जैसे बेकार काम के लिए फुर्सत कहाँ? एक महबूब से जान छूटे तो किसी और तरफ ध्यान दिया जाए, सफदर ने हंसते हुए कहा। कौन महबूब? जूलिया ने चौंक कर कहा। अब जूलिया के हैरान होने की बारी थी। अरे अपना X2, सफदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। मालूम होता है आजकल फिर X2 की असलियत जानने का दौरा पड़ा हुआ है, जूलिया ने कहा। हाँ, मैं जब भी बेकार होता हूँ मेरे दिमाग में यही धुन सवार रहती है, सफदर ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। छोड़ो, फजूल सर खपाने से क्या फ़ायदा। ये एक ऐसा भूल भुलैया है जिसे ना समझ सकते हो ना समझा सकते हो, जूलिया ने एक और दुकान में दाखिल होते हुए कहा और सफदर मुस्कुरा कर खामोश हो गया। जूलिया काउंटर पर लगे हुए मुख्तलिफ कपड़ों की डिज़ाइन देखने लगी और सफदर इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। अचानक एक गैर मुल्की नौजवान तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ दुकान में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर बेपनाह परेशानी ऐं थी। उसने परेशान नज़रों से इधर उधर देखा और फिर लंबे लंबे कदम उठाता हुआ मैनेजर के दफ्तर में दाखिल हो गया। सफदर उसके चेहरे से यहाँ परेशानी को देखकर ठटक गया। उसने सोचा मामला कुछ पुरअसरार है। उस नौजवान का चेहरा देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे खौफजदा हिरन शिकारियों से जान बचाने के लिए पनाहगाह ढूंढ रहा हो। अभी वो इस मामले पर गौर कर ही रहा था कि दो और नौजवान घबराए हुए दुकान में दाखिल हुए। उन्होंने तेज़ नज़रों से चारों तरफ देखा और फिर सीधे मैनेजर के कमरे की तरफ बढ़ गए। सफदर समझ गया कि ये दोनों उस पहले नौजवान के पीछे आए हैं। जूलिया अभी तक कपड़े खरीदने में मसरूफ़ थी। उसे शायद कोई डिज़ाइन ही नहीं पसंद आ रहा था। सफदर ने एक लम्हे के लिए जूलिया की तरफ देखा,
اور پھر وہ مینیجر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے نہ جانے کیوں اس معاملے میں دلچسپی سی ہو گئی تھی۔ شاید یہ بیکاری کا رد عمل تھا کہ وہ معمولی واقعات میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ بہرحال وہ کمرے کے دروازے کے ساتھ والے کاؤنٹر پر کھڑا ہو کر کپڑا دیکھنے لگا۔ اس کاؤنٹر پر غیر ملکی سوٹنگ تھی۔ سیلز مین نے اسے سوٹنگ کے کئی تھان دکھائے اور وہ ایک کپڑا ہاتھ میں لے کر اسے غور سے دیکھنے لگا، لیکن اس کے کان مینیجر کے کمرے سے آنے والی تیز آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ اندر شاید جھگڑا ہو رہا تھا۔ اچانک اس نے محسوس کیا جیسے کسی کا گلا دبا دیا گیا ہو۔ کیا بات ہے صاحب، آپ؟ سیلز مین نے صفدر کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ کافی دیر سے کپڑے کے ڈیزائن پر آنکھیں گاڑے کھڑا ہے۔ اوہ کوئی بات نہیں، میں کچھ سوچنے لگ گیا تھا، صفدر نے کہا اور ڈیزائن دیکھنے لگا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور دوسرے لمحے اس کا رخ مینیجر کے کمرے کی طرف ہو گیا۔ اس نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ صفدر اندر داخل ہو گیا۔ اس کے اندر داخل ہونے سے ایسا محسوس ہوا جیسے وقت ٹھہر گیا ہو، کیونکہ اس کے سامنے ہی فرش پر ایک نوجوان اس پہلے والے نوجوان کا گلا دبا رہا تھا۔ نیچے پڑے ہوئے نوجوان کی آنکھیں باہر ابل آئی تھیں، جبکہ دوسرا آدمی اس کے سامنے ریوالور لیے کھڑا تھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے ہر چیز رک گئی۔ صفدر بھی اس صورتحال کو دیکھ کر ٹھٹک گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا، اس کے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ریوالور کا دستہ اس کے سر پر لگا تھا اور اس کی آنکھوں کے آگے ستارے چمکنے لگے تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ بے ہوش ہو رہا ہے۔ اس نے سوچا شاید چوٹ لگانے والا مینیجر تھا جسے وہ دیکھ نہ سکا تھا۔ اس کے بعد اس کے ذہن سے ہر چیز محو ہو گئی۔ ایک اندھیرا تھا جو چاروں طرف چھا گیا اور پھر دھڑام سے وہ فرش پر گر پڑا۔ ادھر جولیا جب کپڑے لینے کے بعد فارغ ہوئی تو اس نے صفدر کی طرف توجہ کی، لیکن صفدر کہیں بھی نظر نہ آیا۔ وہ حیرت سے دکان میں چاروں طرف دیکھنے لگی کہ صفدر کہاں چلا گیا۔ ابھی تو وہ اس کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن صفدر وہاں ہوتا تو اسے نظر آتا۔ اس نے سوچا شاید بور ہو کر دکان سے باہر چلا گیا ہو، اس لیے وہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی دکان سے باہر آ گئی، لیکن صفدر اسے باہر بھی کہیں نظر نہ آیا۔ اس کے دماغ میں کھلبلی سی مچ گئی۔ اس نے سوچا کہ معاملہ کچھ پراسرار ہے کہ اس کے پاس کھڑا ہوا صفدر یکلگ غائب ہو جائے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، صفدر کو کہاں ڈھونڈے۔ وہ حیرت بھرے انداز میں ایک بار پھر دکان میں داخل ہو کر اسے تلاش کرنے لگی، لیکن صفدر کوئی کپڑے کا تھان تو نہ تھا کہ کہیں کاؤنٹر کے پیچھے گرا پڑا ہو۔ وہ اس صورتحال سے چکرا سی گئی۔ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ بڑبڑاتی ہوئی دکان سے باہر آ گئی اور چند لمحوں تک ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی کہ شاید کہیں صفدر نظر آ جائے، لیکن بے سود۔ آخرکار وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے فلیٹ میں آ گئی۔ اس نے سوچا صفدر کی اس پراسرار گمشدگی کی اطلاع ایکس2 کو دینی چاہیے، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر رک گئی کہ آخر ایکس2 سے کیا کہا جائے، اور ہو سکتا ہے صفدر کسی کام سے کہیں چلا گیا ہو۔ ایکس2 کے لیے اس اطلاع کی کیا اہمیت ہے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اطلاع دے دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے صفدر کسی مصیبت میں پھنس گیا ہو، لیکن یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی کہ آخر کپڑے کی دکان میں کھڑے کھڑے صفدر کس مصیبت میں پھنس سکتا ہے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے ایکس2 کے نمبر پریس کیے اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ ایکس2 کی مخصوص آواز جولیا کے کانوں سے ٹکرائی۔ جولیا دس اینڈ سر، جولیا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے جولیا، تم گھبرائی ہوئی سی ہو؟ ایکس2 نے نرم لہجے میں پوچھا۔ سر، صفدر پراسرار طریقے سے غائب ہو گیا ہے، جولیا نے پہلے سے بھی زیادہ پریشان لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ ایکس2 نے سخت لہجے میں کہا۔ سر، میں اور صفدر شاپنگ کرنے گئے تھے سپر کلاتھ ہاؤس نیو مارکیٹ میں۔ جب میں کپڑے خریدنے لگی تو صفدر میرے پاس کھڑا تھا، لیکن جب میں کپڑے خرید کر فارغ ہوئی تو صفدر غائب تھا، جولیا نے ڈرتے ڈرتے مختصر لفظوں میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن اس میں پراسراریت کہاں سے داخل ہو گئی اور تم اتنی گھبرا کیوں گئی ہو سکتا ہے وہ کسی کام سے چلا گیا ہو، ایکس2 نے نرم لہجے میں کہا۔ لیکن سر، اگر وہ کسی کام سے جاتا تو کم از کم مجھے بتا کر جاتا، جولیا نے کہا۔
یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ ایکسٹو کی آواز میں تفکر نمایاں تھا۔ اچھا تم ایسا کرو کہ صدیقی کو فون کرو اور اسے ہدایت دو کہ وہ سپر کلاتھ ہاؤس پر جا کر صفدر کا پتہ کرے اور پھر مجھے رپورٹ دو، دوسری طرف سے ایکسٹو نے کہا۔ اوکے سر، جولیا نے کہا اور پھر دوسری طرف سے ریسیور رکھنے کی آواز سن کر اس نے بھی کریڈل دبا دیا۔ اب وہ صدیقی کو فون کر رہی تھی۔ عمران نے تیزی سے کار کا دروازہ بند کیا اور پھر وہ ایک ایک چھلانگ میں دو دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر چڑھتا گیا۔ اس کے فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا، لیکن پھر وہ ایسے ٹھٹک کر رک گیا جیسے چلتی گاڑی میں یکدم بریک لگ جائے۔ اس کے کمرے میں افراتفری مچی ہوئی تھی، کوئی چیز بھی اپنے ٹھکانے پر نہ تھی۔ سب چیزیں ادھر ادھر فرش پر پھیلی ہوئی تھیں۔ صوفوں کے گدے پھاڑ دیے گئے تھے، قالین الٹا پڑا تھا، میز ایک کونے میں پڑی تھی اور تصویر غائب تھی۔ الماریاں کھلی ہوئی تھیں جیسے کسی نے بہت جلدی میں تلاشی لی ہو۔ عمران کا دماغ تیزی سے گھومنے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ مجرموں نے اسی تصویر کی تلاشی لی ہے، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا مجرموں کو تصویر نہیں ملی جو انہوں نے دیوانہ وار تلاشی لی ہے؟ لیکن تصویر تو وہ میز پر چھوڑ گیا تھا، اور اگر وہ تصویر مجرموں کو نہیں ملی تھی تو پھر وہ کہاں گئی؟ کیا کوئی تیسری پارٹی بھی اس سلسلے میں دلچسپی لے رہی ہے جو اس تلاشی والے مجرموں سے پہلے تصویر پر ہاتھ صاف کر گئی ہے؟ عمران کمرے کے درمیان حیرت سے کھڑا سر کھجا رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے آہٹ سی محسوس ہوئی تو وہ پھرتی سے پلٹا، لیکن وہ سلیمان تھا جو ہاتھ میں شاپنگ بیگ اٹھائے حیرت سے آنکھیں پھاڑے کمرے کی حالت دیکھ رہا تھا۔ عمران دلچسپی سے اس کی حالت دیکھنے لگا۔ صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ سلیمان نے کہا۔ اس کے لہجے میں ابھی تک حیرت کا عنصر غالب تھا۔ میرے خیال میں یہاں مشاعرہ منعقد ہوا تھا، عمران نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مشاعرہ؟ سلیمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، جس گھر میں سلیمان جیسا باورچی ہو وہاں ایسے ہی مشاعرے ہونے چاہیے، عمران نے کہا، مگر اس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی شامل تھی۔ لیکن صاحب میں تو بازار سودا صرف لینے گیا ہوا تھا، سلیمان نے عمران کی لہجے کی تلخی سے گھبراتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ جہاں وہ عمران کے ساتھ ہر قسم کا مذاق کر لیتا تھا وہاں وہ اس کے غصے سے بھی بے حد ڈرتا تھا۔ اسے یاد تھا کہ ایک مرتبہ اس نے عمران کے تکیے کے نیچے رکھا ہوا ریوالور اٹھا کر الماری میں رکھ دیا تھا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں رات کو سوتے ہوئے اچانک ریوالور نہ چل جائے۔ لیکن پھر اسی رات دو نقاب پوش ریوالور لیے عمران کے کمرے میں گھس آئے۔ عمران نے انہیں حسب عادت باتوں میں لگایا، لیکن اس کا ہاتھ تکیے کی طرف رینگ رہا تھا، لیکن تکیے کے نیچے ریوالور ہوتا تو اسے ملتا، وہ تو الماری میں بڑی حفاظت سے رکھا ہوا تھا۔ نقاب پوش بھی سمجھ گئے، چنانچہ ان میں سے ایک نے عمران پر گولی چلا دی۔ وہ تو عمران تھا جس نے فائر سے اپنے آپ کو نہ صرف بچا لیا بلکہ کچھ دیر کی ورزش کے بعد دونوں کو فرش چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن ریوالور کے معاملے میں جب اس نے سلیمان سے پوچھا اور سلیمان نے بتایا کہ وہ تو الماری میں رکھا ہوا ہے تو عمران کا منہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ توبہ توبہ، سلیمان کو تو خوف کے مارے 3 راتوں تک نیند نہ آئی تھی۔ عمران کا چہرہ درندگی سے بھرپور تھا، لیکن عمران غصہ ضبط کر گیا اور ایسا موڈ چند لمحوں تک ہی رہا، پھر وہ پہلے جیسا عمران بن گیا۔ لیکن سلیمان آج تک اس کے غصے سے یوں ڈرتا تھا جیسے بچہ جن بھوت سے خوف کھائے۔ اب بھی عمران کے لہجے میں تلخی محسوس کر کے وہ گھبرا گیا تھا۔ سودا سلف لینے جاتے وقت فلیٹ کو کھلا چھوڑ جانے سے شاید دکاندار رعایت کر دیتا ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ دراصل تصویر کی گمشدگی سے بے حد پریشان تھا۔ نہیں صاحب، میں تو تالا لگا کر گیا تھا، سلیمان نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ عمران نے کہا اور خاموش ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے کچھ سوچنے لگا۔ جبکہ سلیمان کچن کی طرف جانے لگا تو عمران نے آنکھیں کھول دی۔ سلیمان بیٹا، آج کیا پکانا ہے؟ پھر وہی دال بڑا مال تو نہیں لے آئے؟ عمران نے چہکتے ہوئے کہا تو سلیمان خوش ہو گیا۔ نہیں صاحب، آج تو میرے محبوب کی ڈش پکے گی، سلیمان نے ٹھمکے لگاتے ہوئے کہا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ میرے محبوب کوئی سبزی ہے جو پکائی جائے؟ کسی شاعر نے سن لیا تو مرنے مارنے پر آمادہ ہو جائے گا، عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ صاحب یہ جدید ڈش ہے، سلیمان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ جدید ڈش؟ کمال ہے، اب تو ڈشیں بھی جدید اور قدیم ہونے لگی، عمران نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔
हाँ साहब, आप भला किसी होटल के मालिक या बावर्ची रहे हों तो आपको पता हो कि डिशों के नाम हर रोज़ बदलते रहते हैं। पुराना नाम 2-4 दिन चलता है, फिर उसे ख़त्म करके उसका कोई नया नाम रख लिया जाता है। सुलेमान ने ऐसे कहा जैसे वो बावर्ची नहीं बल्कि खाना पकाने का इंसाइक्लोपीडिया हो। अच्छा, नाम बदलते हैं? तो क्या तुम्हारा मतलब है डिशें वही होती हैं, सिर्फ नाम बदलते रहते हैं? इमरान ने पूछा। जी हाँ बास, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हर रोज़ नई सब्ज़ी उगने से तो रही। सब्ज़ियाँ तो वो उगती हैं जो बाबा आदम के ज़माने में से उगती चली आ रही हैं, इसलिए फैशन पूरा करने के लिए नाम तब्दील कर लिए जाते हैं। मसलन वो डिश जिसे आजकल मेरे महबूब के नाम से पुकारते हैं, पहले ज़माने में उसे गोभी गोश्त कहा जाता था, लेकिन चौका गोभी एक फूल है, इसलिए डिश का जदीद नाम मेरा महबूब रख दिया गया है। सुलेमान ने दाद तलब निगाहों से वजाहत करते हुए कहा, और इमरान सुलेमान की वजाहत सुनकर सर पकड़कर बैठ गया। और सुनाऊं डिशों के नाम? अनारकली, सज्जन प्यारा, चाइना पत्ती, आँख का नशा, ताजमहल, लुंडा बाजार, माही मुंडा। सुलेमान ने डिशों के नाम जल्दी जल्दी गिनवाते हुए कहा। बस बस, खुदा के लिए बस करो, ये डिशों के नाम हैं? ये तो तुमने फिल्मों के नाम गिनवाने शुरू कर दिए हैं। इमरान ने हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं साहब, ये डिशों के नाम भी हैं। मसलन लुंडा बाज़ार सूप को कहते हैं, क्योंकि सूप अंग्रेज़ लोग खाने से पहले पीते हैं, इसलिए सूप को लुंडा बाज़ार कहा जाता है। माही मंडा मछली के कबाबों को कहा जाता है, और इसी तरह। सुलेमान ने वजाहत करते हुए कहा। खुदा के लिए ख़त्म करो इस जिक्र को, तुम जानो और तुम्हारी डिशें। मैं बाज आया तुम्हारी इन डिशों से। तुम माही मुंडा छोड़ो, मुझे आखिरी स्टेशन खिला दो तो भी उफ नहीं करूँगा। इमरान ने उठकर मेज़ की तरफ बढ़ते हुए कहा। इमरान को मेज़ की तरफ जाते देखकर यकदम सुलेमान को कुछ ख्याल आया। साहब, मैं तो भूल ही गया, आपको मेरा ख्याल है शादी करा ही लेनी चाहिए। सुलेमान ने ज़ोरदार लहजे में कहा। ये डिशों के नामों के दरमियान शादी कहाँ से आ टपकी? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। साहब, शादी होगी तो बच्चे भी होंगे, और आपको खुद बच्चा ना बनना पड़ेगा। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे तुझे क्या हो गया है? कौर में खा खा कर तेरे दिमाग पर चर्बी तो नहीं चढ़ गई? इमरान ने दोबारा सोफे पर बैठते हुए कहा। साहब, मुंह चढ़ाते बंदर की तस्वीर बच्चे ही देखते हैं, सुलेमान ने तेज़ी से कहा, और तस्वीर का सुनकर इमरान हैरत से उछल पड़ा। तस्वीर? मगर मुंह चढ़ाते बंदर की वो कहाँ है? इमरान ने तेज़ी से पूछा। मैंने मेज़ से उठा ली थी, सुलेमान ने झिझकते हुए कहा। जिंदाबाद मेरे शहर, ये कारनामा किया है तूने, जिंदाबाद, खुदा तेरी 7 नस्लों को बावर्ची बनाए। इमरान का चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने खुशी से सुलेमान को हाथों से पकड़कर उठा लिया। अरे साहब, मुझे छोड़ो तो सही, मैं गिर जाऊंगा। साहब साहब, सुलेमान इमरान के हाथों में लटका हुआ चीख रहा था, लेकिन इमरान उसे हाथों पर उठाए दीवाना वार नाच रहा था। और फिर अचानक इमरान ने उसे फर्श पर खड़ा कर दिया। कहाँ है तस्वीर? इमरान ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। साहब, मेरी बात तो सुने। मैंने वो तस्वीर उठा ली और फिर जेब में रख ली, ताकि कोठी जाकर बड़ी बेगम साहबा को दिखा दूं कि अब साहब बच्चों की शदीद ख्वाहिश की वजह से खुद बच्चे बन गए हैं। सुलेमान ने अपनी भेड़ियों शुरू कर दी। अरे मैं कहता हूँ वो तस्वीर कहाँ है और तू बोले चला जा रहा है? इमरान ने कहा। उसके चेहरे पर अब भी खुशी रक्स कर रही थी। साहब, मैं फ्लैट से बाहर निकला तो एक नौजवान ने अचानक मुझे धक्का मारा और गुजरता चला गया। मुझे सख्त गुस्सा आया, लेकिन वो काफ़ी दूर जा चुका था, इसलिए मैं बड़बड़ा कर रह गया। सुलेमान ने कहा। अरे उल्लू की तुम फाख्ता, मैं तस्वीर का पूछ रहा हूँ और तू अपनी राम कहानी सुनाए जा रहा है। तस्वीर निकाल जल्दी से, इमरान ने कहा। साहब सुनिए, थोड़ी दूर जाकर मैंने जब जेब में हाथ डाला तो तस्वीर, सुलेमान ने कहा और फिर खामोश हो गया। अरे क्या हो गया तस्वीर को? आगे बको, इमरान ने बेचैन लहजे में कहा। तस्वीर गायब थी, सुलेमान ने जल्दी से फिक्रा पूरा करते हुए कहा, और इमरान का आगे बढ़ता हुआ हाथ बेजान होकर लटक गया। उसके चेहरे पर मायूसी दौड़ गई। साहब, आप घबराएं नहीं, ऐसी तस्वीरें बहुत, बल्कि मैं आपके लिए सचमुच का बंदर ला दूंगा, सुलेमान ने इमरान को तसल्ली देते हुए कहा। अबे भाग, अब अगर कोई लफ्ज़ मुंह से निकाला तो जान से मार दूंगा, इमरान ने वापस सोफे पर बैठते हुए कहा, और सुलेमान चुपचाप किचन की तरफ बढ़ने लगा। सुनो, उस नौजवान का हुलिया कैसा था जो तुमसे टकराया था? इमरान ने पूछा। मालूम नहीं साहब, बस वो अचानक टकराया और फिर आगे बढ़ गया। बस मैंने इतना महसूस किया कि वो कोई गैर मुल्की था, सुलेमान ने जवाब दिया। उसके सर पर सींग थे? इमरान ने पूछा।
اس کے چہرے پر حماقت دوبارہ جلوگر ہو گئی تھی۔ واقعی عمران کو اپنی طبیعت اور موڈ پر بے حد کنٹرول تھا۔ سینگ؟ سلیمان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ آیا واقعی اس نوجوان کے سر پر سینگ تھے یا نہیں۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا صاحب، سینگ بھلا کہاں؟ وہ کوئی گدھا تھوڑی تھا، وہ آدمی ہی تھا، سلیمان نے کہا۔ تو کیا گدھے کے سر پر سینگ ہوتے ہیں؟ عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں، ورنہ میرے خیال میں تو ہوتے ہیں، ورنہ پھر آدمی اور گدھے میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے؟ سلیمان نے معصومیت سے کہا اور کچن کی طرف بڑھ گیا، اور عمران حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہ گیا۔ آج کل کیپٹن شکیل اور تنویر میں بڑی گاڑی چھن رہی تھی۔ ہر جگہ وہ اکٹھے ہی نظر آتے تھے۔ کیپٹن شکیل کے ہاتھ بیکاری میں وقت گزارنے کا اچھا مشغلہ آ گیا تھا۔ وہ تنویر کو زوردار داد دیتا اور تنویر اسے پوری سیکرٹ سروس کیا بلکہ تمام دنیا میں اپنا صحیح ہمدست سمجھتا، اور نتیجتاً وہ دونوں آج کل اکثر و بیشتر اکٹھے نظر آتے تھے۔ اس وقت وہ دونوں ڈائمنڈ کلب کے خوبصورت ہال میں ایک طرف بیٹھے کافی پی رہے تھے، ہلکے نیلے رنگ کے سوٹ میں۔ کیپٹن شکیل کی شخصیت کچھ اور نکھر آئی تھی۔ تنویر بھی سفید شارک اسکن کے سوٹ میں بے حد اسمارٹ نظر آ رہا تھا۔ تنویر اس وقت بھی کیپٹن شکیل کو اپنے ایک زوردار جرم عشق کا قصہ سنا رہا تھا جو اس سے کالج کے زمانے میں سرزد ہوا تھا۔ جوش اور جذبات کی وجہ سے تنویر کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور کیپٹن شکیل کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ وہ بھی بظاہر بڑے انہماک سے تنویر کے عشق کا قصہ سن رہا تھا، لیکن دراصل اس کی سوچوں کا مرکز اس وقت اس سے دوسری میز پر بیٹھا ہوا ایک جوڑا تھا جو ابھی ابھی آ کر بیٹھا تھا۔ دونوں غیر ملکی تھے۔ نوجوان اور خوبصورت لڑکی کا حسن اسے ہزاروں میں نمایاں کرنے والا تھا۔ وہ دونوں بڑے انہماک سے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ کیپٹن شکیل نے انہیں بیٹھتے وقت ایک نظر دیکھا تھا، لیکن پھر وہ تنویر کی باتوں میں مگن ہو گیا تھا، کیونکہ وہ حسن کے معاملے میں عمران کی طرح انتہائی کور ذوق واقع ہوا تھا۔ لیکن اچانک ان دونوں کی باتوں کا ایک لفظ اس کے کانوں سے ٹکرایا اور وہ چونک پڑا۔ وہ دونوں علی عمران کا ذکر کر رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی اور عمران ہو، کیونکہ اس دنیا میں ہزاروں افراد کے نام عمران ہو سکتے ہیں، لیکن تجسس کی وجہ مجبور ہو کر وہ ان دونوں کی گفتگو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ دونوں مدھم لہجے میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی وقت ان کی گفتگو اس کے کانوں تک پہنچ جاتی، اور پھر اس نے سنا کہ وہ عمران کے فلیٹ کے متعلق باتیں کر رہے ہیں۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ وہ عمران کے متعلق ہی باتیں کر رہے ہیں۔ چند الفاظ اور سن کر وہ پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ان کی گفتگو سے اسے معلوم ہو گیا کہ اس نوجوان یا اس کے ساتھیوں نے عمران کے فلیٹ کی تلاشی لی ہے، اور انہیں دراصل کسی تصویر کی تلاش تھی، لیکن وہ نہ ملی۔ اور پھر اس نوجوان نے اندازے سے عمران کے باورچی سلیمان کی جیب کی ٹوہ لی، اور وہ تصویر انہیں سلیمان کی جیب سے مل گئی۔ وہ نوجوان یہ قصہ بڑے فخر سے اس لڑکی کو سنا رہا تھا، اور لڑکی بھی اس کے اندازے اور ذہانت سے بے حد متاثر نظر آ رہی تھی۔ بہرحال کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، لیکن کسی تصویر کے لیے عمران کے فلیٹ کی تلاشی اور پھر سلیمان کی جیب سے اس کا برآمد ہونا اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ لیکن ان کی باتوں سے وہ اتنا سمجھ گیا تھا کہ وہ تصویر ان لوگوں کے لیے انتہائی اہم تھی۔ ادھر تنویر کی داستان عشق اپنے پورے عروج پر تھی، اس چیز سے بے پرواہ کہ کیپٹن شکیل اسے سن بھی رہا ہے یا نہیں۔ وہ اس کی پوری تفصیلات بڑی رنگین بیانی سے سنا رہا تھا کہ اچانک تنویر نے محسوس کیا کہ کیپٹن شکیل کی توجہ کسی اور طرف ہے، حالانکہ وہ دیکھ تنویر کی طرف رہا تھا۔ تنویر یکدم خاموش ہو گیا۔ تنویر کے چپ ہو جانے سے کیپٹن شکیل چونک پڑا۔ ہاں ہاں، آگے سناؤ، میں سن رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے خفت مٹاتے ہوئے کہا۔ بھلا میں کیا سنا رہا تھا، ذرا دہراؤ، تنویر نے کہا۔ ارے وہ داستان عشق، کیپٹن شکیل نے فوراً جواب دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس لڑکی کا کیا نام تھا؟ تنویر بھی پورا کھوج لگانے پر اڑا ہوا تھا۔ کس لڑکی کا؟ کیپٹن شکیل نے حیرت سے پوچھا۔ جس کا قصہ میں تمہیں سنا رہا ہوں، تنویر نے کہا۔ اوہ، تم لڑکی کا قصہ سنا رہے ہو؟ میں سمجھا کہ تم اپنا قصہ سنا رہے ہو، کیپٹن شکیل نے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا، اور تنویر جھنپ گیا۔ اچھا، آگے سنو، تنویر نے خفت مٹانے کے لیے کہا۔ ٹھہرو ایک منٹ، میں ابھی آتا ہوں، کیپٹن شکیل نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔
ارے کہاں چل دیے؟ تنویر نے حیرت سے پوچھا۔ میں ذرا واش روم تک ہو آؤں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اوہ اچھا، تنویر نے کہا اور سامنے رکھی کافی کی پیالی کو اٹھا کر منہ سے لگا لیا، جبکہ کیپٹن شکیل تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ہال کی راہداری میں پہنچا اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا باہر برآمدے میں آ گیا جہاں پبلک فون بوتھ بنا ہوا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو فون کاؤنٹر سے بھی کر لیتا، لیکن اس نے باہر سے فون کرنا مناسب سمجھا کیونکہ وہ احتیاط کا دامن کسی حالت میں بھی ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کیپٹن شکیل نے فون بوتھ کا دروازہ کھولا اور جیب سے سکہ نکال کر فون بوتھ کے مخصوص خانے میں ڈالا اور پھر عمران کے نمبر پریس کرنے لگا۔ دوسری طرف گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے ریسیور کان سے لگا لیا، مگر اس کی نگاہیں فون بوتھ کے شیشوں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ہیلو، کس شریف آدمی نے اپنے پیسے ضائع کیے ہیں اور اب میرا وقت ضائع کر رہا ہے؟ عمران کی مخصوص آواز کیپٹن شکیل کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں شکیل بول رہا ہوں عمران صاحب، کیپٹن شکیل نے جلدی سے کہا۔ اچھا بول رہے ہو، چلو ٹھیک ہے بولو، بلکہ خدا کرے ہمیشہ بولتے رہو حتیٰ کہ بولتے بولتے تمہاری چین بول جائے، عمران نے اپنے مخصوص موڈ میں کہا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ دو باتیں سن لیں، کیپٹن شکیل نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ارے میاں، وقت نہیں ہے تو بازار سے خرید لو، پیسے نہیں ہیں تو میرا نام لے کر ادھار لے لو، عمران کی باتوں کا چڑھوا چل پڑا۔ عمران صاحب، آپ کے فلیٹ کی تلاشی لی گئی اور تلاشی لینے والوں کو کسی تصویر کی تلاش تھی جو بعد میں سلیمان کی جیب سے برآمد ہوئی، کیپٹن شکیل نے فوراً اپنے مطلب کی بات کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ اگر وہ یوں ہی عمران کو سنجیدہ ہونے کے لیے کہتا رہا تو پھر تمام دن گزر جائے گا، کیونکہ وہ عمران کی عادت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو ولی اللہ ہو، تمہیں ان باتوں کا کیسے پتہ چلا؟ عمران کی حیرت سے بھرپور آواز سنائی دی۔ عمران واقعی سخت حیران تھا۔ میں وہ نہیں ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ سلیمان کی جیب سے تصویر نکالنے والا نوجوان اس وقت ڈائمنڈ نائٹ کلب میں بیٹھا ہے اور وہ یہ داستان اپنی ساتھی لڑکی کو سنا رہا تھا کہ میرے کانوں تک ان کی یہ بات پہنچ گئی اور میں نے حقیقت جاننے کے لیے آپ کو فون کیا تاکہ اگر ضروری ہو تو اس پر نظر رکھی جائے، کیپٹن شکیل نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم وہیں ٹھہرو، میں آ رہا ہوں، میرے آنے تک ان پر نظر رکھنا اور اگر وہ کہیں جانے لگے تو اس نوجوان کا تعاقب کرنا، عمران نے کہا۔ اس کا لہجہ انتہائی سنجیدہ ہو گیا تھا، اس لیے کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ معاملہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ مگر تم اکیلے وہاں کیا کر رہے ہو؟ اچانک عمران نے اس سے پوچھا۔ اکیلا نہیں، تنویر بھی میرے ساتھ ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اوہ، تب تو ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، عمران نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی کیپٹن شکیل نے ریسیور ریڈی پر رکھنے کی آواز سنی تو اس نے بھی ریسیور ہک سے لٹکا دیا اور خود بوتھ کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے چاروں طرف دیکھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ دوبارہ راہداری میں آیا، وہاں سے اپنی میز کی طرف چل پڑا۔ وہ جوڑا ابھی وہیں موجود تھا۔ کیپٹن شکیل نے انہیں دیکھ کر اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ کمال ہے، اتنی دیر سے تم واش روم میں کیا کر رہے تھے؟ تنویر نے کیپٹن شکیل کے آتے ہی اسے آڑو ہاتھ لیا۔ وہ اکیلا بیٹھا بیٹھا بور ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں، ذرا دیر ہو گئی، ویری سوری، کیپٹن شکیل نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ تنویر حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ کیپٹن شکیل نے ویٹر کو بلا کر کافی کا آرڈر دے دیا۔ کیا بات ہے، تم کافی سنجیدہ نظر آ رہے ہو؟ تنویر نے حیرت سے پوچھا تو کیپٹن شکیل نے سوچا کہ تنویر کو کچھ بتا دیا جائے ورنہ وہ سوال پوچھ کر ناک میں دم کر دے گا۔ تنویر، میں واش روم نہیں بلکہ عمران صاحب کو فون کرنے گیا تھا، عمران یہاں آ رہا ہے، معاملہ خطرناک ہے، ساتھ والی میز پر بیٹھے ہوئے جوڑے پر نظر رکھو، باقی تفصیل بعد میں، کیپٹن شکیل نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے مدھم سے لہجے میں کہا تو تنویر نے عمران کا نام سن کر یوں منہ بنا لیا جیسے غلطی سے کونین چبا لی ہو، لیکن خاموش رہا اور کن اکھیوں سے اس جوڑے کی طرف دیکھنے لگا۔ چند لمحے بعد ویٹر نے میز پر کافی شروع کر دی۔ کیپٹن شکیل نے کافی بنائی اور پھر دونوں خاموش بیٹھے کافی پینے لگے۔ تھوڑی دیر بعد عمران ہال میں داخل ہوتا نظر آیا۔ وہ اس وقت ریڈی میڈ میک اپ میں تھا۔ کیپٹن شکیل اور تنویر دونوں پہچان گئے کیونکہ یہ عمران کا مخصوص میک اپ تھا۔ صرف ناک میں کلپ چڑھا لینے سے چہرہ کافی حد تک بدل جاتا تھا، کیونکہ عمران اسے عموماً استعمال کرتا رہتا تھا، اس لیے دونوں اسے پہچان گئے۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے ہال میں ادھر ادھر نظر دوڑائی اور پھر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔
काउंटर इन दोनों की मेज़ के बिल्कुल सीध में था। इमरान ने काउंटर के साथ टेक लगाकर वेटर को कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और ख़ुद कैप्टन शकील की तरफ देखने लगा। कैप्टन शकील ने उसे हाथ के मखसूस इशारे से उस जोड़े की तरफ मुतवज्जा किया। इमरान ने एक लम्हे के लिए उस जोड़े की तरफ देखा और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उनकी मेज़ की तरफ बढ़ गया। तनवीर भी गौर से इमरान की हरकतों को देख रहा था। इमरान उस नौजवान की मेज़ के करीब आकर रुका तो उन्होंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। नौजवान के चेहरे पर नागवारी के तासरात उभर आए। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? इमरान ने इंतहाई मुअद्दब लहजे में पूछा। तशरीफ़ रखिए, उस नौजवान ने इखलाक़न कहा, लेकिन उसका लहजा इंतहाई रूखा था, जैसे उसे इमरान की मुदाखलत नागवार गुजरी हो। मुझे कमाल कहते हैं, इमरान ने अपना तारुफ कराते हुए कहा। मेरा नाम माइकल है और ये मेरी दोस्त मिस मार्गरेट है। नौजवान ने अपना और अपनी साथी लड़की का तारुफ कराते हुए कहा तो इमरान ने इन दोनों से हाथ मिलाया। मुझे आप दोनों से मिलकर इंतहाई खुशी हुई है, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। कैप्टन शकील और तनवीर इमरान की इस संजीदगी से बेहद हैरान थे कि इमरान और इतना संजीदा। कम अज़ कम तनवीर के लिए ये यकीनन हैरत का मुकाम था। वो इमरान को सिवाय मस्खरे के और कुछ समझने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं था, लेकिन अब इस वक्त इमरान के चेहरे पर बेपनाह संजीदगी और वक़ार देखकर वो हैरान रह गया। लेकिन उसके इस रवैये से वो इतना समझ गया कि मामला कुछ ज़्यादा ही अहम है, वरना इमरान जैसा आदमी यूँ संजीदा ना होता। चुनाचे वो संभल कर बैठ गया। आप क्या पिएंगे? माइकल ने अज़राए इखलाक इमरान से पूछा, लेकिन अब उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात नहीं थे। शायद वो इमरान की वजाहत से मुतासिर हो गया था। बस शुक्रिया, आप तकलीफ़ मत करें, इमरान ने जवाब दिया और फिर जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर माइकल और मार्गरेट को पेश किए तो उन दोनों ने शुक्रिया के साथ कबूल कर लिए और फिर इमरान ने भी एक सिगरेट निकालकर होठों में दबा लिया। इमरान ने जेब से एक छोटा सा सिगरेट लाइटर निकालकर तीनों सिगरेट सुलगा दिए। इमरान साहब ने सिगरेट कब से पीनी शुरू कर दिए हैं? तनवीर ने इमरान को सिगरेट पीते देखकर हैरत से कैप्टन शकील से पूछा। बस तुम देखते जाओ, कैप्टन शकील ने टालने वाले अंदाज में कहा। उधर जैसे ही माइकल और मार्गरेट ने सिगरेट के 2-4 कश लगाए, उन्हें यूँ महसूस हुआ जैसे उनके दिमाग सुन्न हो गए हों, जैसे वो सोचते समझने की सलाहियत से महरूम हो गए हों। खुदा जाने सिगरेटों में क्या तासीर थी कि दोनों ने अपने सरों को 1-2 बार झटका, लेकिन बेसूद। इमरान गौर से उन दोनों की हालत देख रहा था। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसने अपना सिगरेट बुझाकर जेब में रख लिया। इन दोनों की हालत से यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो हिप्नोटाइज हो गए हों। सुनो, मैं जैसा हुक्म दूँ तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा, इमरान ने इन दोनों की तरफ झुकते हुए मध्यम लेकिन भारी लहजे में कहा। हम वैसा ही करेंगे, दोनों ने बेक वक्त जवाब दिया, लेकिन ऐसा महसूस होता था जैसे दोनों की आवाज़ें कहीं दूर से आ रही हों। क्या तुम कार में आए हो? इमरान ने उनसे पूछा। हाँ, माइकल ने जवाब दिया। तुम्हारा और भी कोई साथी है? इमरान ने पूछा। नहीं, माइकल ने जवाब दिया। ओके, अब मैं जैसे ही उठूं तुम भी उठ खड़े होना और मेरे पीछे पीछे हॉल से बाहर निकल आना, इमरान ने माइकल और मार्गरेट से मुखातिब होकर कहा। ओके, दोनों ने बेक वक्त जवाब दिया। वो अब भी सिगरेट पी रहे थे। इमरान ने एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा, लेकिन कोई उनकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। उसने हाथ उठाकर सर को खुजाया। दरअसल वो कैप्टन शकील और तनवीर को मखसूस इशारा कर रहा था और फिर वो उठ खड़ा हुआ। उसके साथ ही वो दोनों भी उठ खड़े हुए और फिर आगे पीछे चलते हुए हॉल से बाहर निकल गए। इन दोनों की चाल में हल्की सी लड़खड़ाहट थी। इमरान ने कैप्टन शकील और तनवीर को वहीं रुकने का मखसूस इशारा किया था। कमाल है कैप्टन शकील, ये शख्स कोई जादूगर है, कितनी जल्दी इन्हें आराम कर दिया, तनवीर ने इमरान के बाहर निकलते ही कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा। इमरान ने बाहर निकलते ही उन्हें हुक्म दिया कि वो अपनी कार की तरफ चलें, तो वो दोनों पार्किंग शेड में खड़ी हुई एक लंबी सी कार की तरफ बढ़ गए। कार तुम ड्राइव करो, इमरान ने माइकल को हुक्म देते हुए कहा और साथ ही उसने मार्गरेट को उसके साथ आगे वाली सीट पर बैठने को कहा, तो वो दोनों अगली सीटों पर बैठ गए, जबकि इमरान कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर अगली सीट पर बैठ गया और फिर इमरान माइकल को रास्ता बताता रहा और माइकल कार चलाता रहा।
ان کا رخ دانش منزل کی طرف تھا۔ صفدر کی جب آنکھ کھلی تو وہ اپنے آپ کو ایک تاریک سے کمرے میں موجود دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اچانک اس کے ذہن میں پچھلے تمام واقعات گھوم گئے اور اسے یاد آ گیا کہ وہ سپر کلاتھ ہاؤس کے مینیجر کے دفتر میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر داخل ہوا تھا اور وہاں کسی کا گلا دبایا جا رہا تھا اور پھر اس کے سر پر ریوالور کا دستہ مار کر بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ نادانستہ طور پر کسی چکر میں پھنس گیا ہے۔ تمام واقعات یاد آتے ہی اس نے کمرے کے محل و وقوع پر نظر دوڑائی۔ یہ ایک چھوٹا سا نیم تاریخ سا کمرہ تھا۔ صفدر ایک بینچ نما تختے پر پڑا ہوا تھا۔ تختے پر شاید ربڑ چڑھا ہوا تھا، اس لیے اسے کوئی تکلیف محسوس نہ ہو رہی تھی۔ کمرے کا اکلوتا دروازہ بند تھا۔ صفدر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بے اختیار سر پر ہاتھ پھیرا اور سر کے عقبی حصے پر ابھرا ہوا بڑا سا گھومڑ محسوس کر کے اس نے منہ بنا لیا۔ پھر اس نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مگر تمام جیبیں خالی تھیں۔ ریوالور تو اس کے پاس پہلے ہی سے نہیں تھا کیونکہ وہ تو جولیا کے ساتھ شاپنگ کرنے گیا تھا۔ کوئی مہم سر کرنے تو نہیں کہ ریوالور بھی ساتھ لے جاتا۔ ویسے پرس، سگریٹ لائٹر اور دیگر چیزیں نکال لی گئی تھیں۔ صفدر تختے سے نیچے اترا اور پھر وہ چند لمحے تک تو کمرے میں ٹہلتا رہا۔ اس کا ذہن اس ادھیڑ بن میں تھا کہ وہ کس چکر میں پھنس گیا ہے۔ اس نے اپنی تسلی کے لیے دروازے کو اچھی طرح کھینچ کر دیکھ لیا تھا مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ پھر اچانک باہر قدموں کی آواز سنائی دی تو صفدر رک کر بغور آواز سنتا رہا۔ آواز دروازے کے قریب آ کر رک گئی تھی اور پھر تالے میں چابی گھمائی جانے کی آواز سنائی دی تو صفدر احتیاط سے دوبارہ اس بینچ نما تختے پر لیٹ گیا۔ بند آنکھوں کے درمیان معمولی سی جھری سے اس کی تیز نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں جو آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ صفدر اسی طرح آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ دروازہ مکمل طور پر کھل گیا اور پھر ایک لمبا تڑنگا آدمی ہاتھ میں مشین گن لیے اندر داخل ہوا۔ اس کی متجسس نظریں صفدر پر جمی ہوئی تھیں۔ صفدر کو بے ہوش دیکھ کر اس نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ اب اس کے اعصاب جو ممکنہ خطرے کی وجہ سے تنے ہوئے تھے کسی حد تک ڈھیلے پڑ گئے اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا صفدر کے قریب آ گیا۔ دوسرے لمحے صفدر نے اپنے سینے پر اس آدمی کا ہاتھ رینگتا ہوا محسوس کیا۔ صفدر سمجھ گیا کہ وہ اطمینان کر رہا ہے کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ صفدر بے صد پڑا رہا۔ اس نے معمولی سی بھی حرکت نہ کی۔ اپنے اعصاب پر اسے مکمل کنٹرول تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ اچانک اس آدمی پر ٹوٹ پڑے، لیکن پھر اس نے یہ خیال ذہن سے جھڑک دیا کیونکہ وہ معاملات کو جاننا چاہتا تھا۔ دوسرے لمحے صفدر بینچ سے اٹھتا چلا گیا۔ صفدر نے اپنے جسم کو مکمل طور پر ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ آدمی اسے کاندھے پر اٹھا رہا تھا۔ پھر صفدر کو کاندھے پر لاد کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب صفدر کا سر اس آدمی کی پشت کی طرف تھا، اس لیے صفدر آنکھیں کھولے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ یہ ایک طویل راہداری تھی جس میں مختلف کمروں کے دروازے تھے۔ تمام دروازے بند تھے اور ان پر تالے پڑے ہوئے تھے۔ راہداری میں اور کوئی ذی روح نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دور نکل آنے کے بعد وہ شخص ایک کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کمرہ بھی خالی تھا۔ وہ آدمی کمرے کے ایک کونے میں رک گیا۔ نہ جانے اس نے کیا حرکت کی کہ ایک دیوار درمیان سے کھلتی چلی گئی اور پھر وہ آدمی سیڑھیاں اترنے لگا۔ تقریباً 30 سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ شخص ایک اور راہداری میں پہنچ گیا اور پھر اس راہداری کے ایک دروازے پر اس نے 3 بار مخصوص انداز میں دستک دی۔ کم ان۔ اندر سے ایک گھٹراتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر دروازہ کھول کر وہ شخص اندر داخل ہو گیا۔ صفدر نے اب آنکھیں بند کر لی تھیں۔ یہ ابھی تک بے ہوش ہے؟ وہی گھٹراتی ہوئی آواز دوبارہ سنائی دی۔ یس باس، اس شخص نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا، لیکن اس کا لہجہ مؤدبانہ تھا۔ اور پھر اس نے صفدر کو فرش پر لٹا دیا اور خود ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھنڈے فرش پر لیٹتے ہی صفدر کے جسم میں ایک ہلکی سی تھر تھڑاہٹ پیدا ہوئی۔ کمرے میں موجود دونوں شخص اسے بغور دیکھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے صفدر کے جسم میں پیدا ہونے والی ہلکی سی تھر تھڑاہٹ کو بھی محسوس کر لیا تھا۔ یہ ہوش میں آ رہا ہے، باس کی گھرراتی ہوئی آواز صفدر کے کانوں سے ٹکرائی۔ یس باس، اس شخص نے بھی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اب صفدر نے سوچا کہ اسے شرافت سے ہوش میں آ جانا چاہیے۔
کیونکہ اسے ہوش میں لانے کے لیے یہ لوگ مزید کوئی زیادتی نہ کر بیٹھیں۔ یہ سوچ کر اس نے 2-3 لمبے لمبے سانس لیے اور پھر آنکھیں جھپکنی شروع کر دیں۔ ایک لمحے تک وہ آنکھیں جھپکتا رہا، پھر اس نے پوری طرح آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھول کر بھی وہ چند لمحے بے حس و حرکت پڑا رہا اور پھر یکدم اچھل کر